السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں 3 چھوٹی چھوٹی دلچسپ حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور بالکل آسان اور سہل ہیں، تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرے اس کے علاوہ سے، یعنی جو آدمی دوسروں سے نصیحت حاصل کرے وہ خوش نصیب ہیں۔ خرج اسد وذئب وثعلب فاصطادوا حمارا، ایک شیر اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں نکلے۔ اسد کی جمع اسود شیر، ذئب کی جمع ذئاب بھیڑیا، ثعلب کی جمع ثعالب لومڑی۔ فاصطادوا حمارا، بس انہوں نے گدھے کا شکار کیا۔ حمار کی جمع حمر اور حمیر دونوں آتا ہے۔ وارنبا وظبیا، اور خرگوش اور ہرن۔ فاصطادوا حمارا وارنبا وظبیا، انہوں نے گدھے کا اور خرگوش کا اور ہرن کا شکار کیا۔ ارنب کی جمع ارانب اور ظبی اس کی جمع ہے ذباؤن ذبی اور ازبن، یہ تینوں جمع آتی ہے، ذباؤن ذبی اور ازبن۔ یہ جملہ کہاں جاتا ہے؟ لَأَتْرُكَنَّكَ تَرْكَ الظَّبْيِ ظِلَّهُ، میں تمہارے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ہرن جس جگہ سے بھاگ جاتا ہے وہاں لوٹ کر نہیں آتا ہے، تو لفظی ترجمہ تو اس کا ہوگا لَأَتْرُكَنَّ، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیسا چھوڑ دوں گا؟ تَرْكَ الظَّبْيِ ظِلَّهُ، ہرن کا چھوڑ دینا اس کے سائے کو، یعنی ہرن جس طرح اپنے سائے کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح چھوڑ دوں گا، مطلب یہ کہ دوبارہ آؤں گا نہیں، لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ فقال الاسد للذئب، شیر نے بھیڑیے سے کہا اقسم بیننا، فقال الامر واضح، تو ہمارے درمیان تقسیم کر، ڈیوائیڈ کر، یعنی یہ ہم نے جو شکار کیا اس کا آپس ہمارے درمیان تقسیم کر۔ تو اس نے کہا الامر واضح، بات واضح ہے۔ الحمار للاسد، گدھا شیر کے لیے، والارنب للثعلب، اور خرگوش لومڑی کے لیے، والظبی لی، اور ہرن میرے لیے۔ اس طرح تقسیم کر لیں گے۔ فغضب الاسد وضربه واطار رأسه، شیر غصے ہو گیا اور اس نے اس کو مارا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اطار یطیر اطارتن، اس کا معنی ہوتا ہے اڑا دینا، جیسے اطارت طائر یعنی پرندے کو اڑانا۔ اطار النوم، نیند اڑا دینا، آدمی سویا ہوا ہو اور کوئی آدمی نیند سے جگا دے تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ بولا جاتا ہے اطار النوم، یعنی نیند اڑا دی، نیند اڑا دینا۔ اس کی جگہ پر افسدہ بھی کہا جاتا ہے، افسد النوم، یعنی نیند خراب کر دی۔ تو افسد النوم نیند خراب کر دی، اور اطار النوم نیند اڑا دی۔ اور اطار الرأس سر قلم کرنا، سر اڑا دینا یعنی گلا کاٹ دینا۔ وَأَطَارَ رَأْسَهُ، اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ ثم قال للثعلب، پھر اس نے لومڑی سے کہا اقسم انت، فقال تو تقسیم کر، اقسم انت، تو بانٹ۔ فقال الثعلب للاسد، تو لومڑی نے شیر سے کہا الحمار لغدائک والظبی لعشائک والارنب لک بین الوجبتین، گدھا آپ کے صبح کے کھانے کے لیے اور ہرن آپ کے شام کے کھانے کے لیے
اور خرگوش دو خوراکوں کے درمیان آپ کے لیے، یعنی صبح گدھا کھانا، شام کو ہرن کھانا، اور بیچ کے اندر یہ خرگوش کھا لینا۔ وجبتن اس کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ یا ایک وقت کا کھانا، ایک خوراک، اس کی جمع آتی ہے وجباتن۔ فمدحہ الاسد، شیر نے اس کی تعریف کی، وقال اور کہا، من علمک ہذہ القسمۃ العادلہ، یہ انصاف والی تقسیم تجھے کس نے سکھائی؟ من علمک ہذہ القسمۃ العادلہ، عادلہ یعنی انصاف والی، یہ منصفانہ تقسیم آپ کو کس نے سکھائی؟ قال تعلمتها من راس الذئب الذي طار عن جثته، میں نے اس کو سیکھا بھیڑیے کے سر سے، بھیڑیے کے سر سے، وہ بھیڑیے کے اس سر سے جو کٹ گیا اس کے بدن سے۔ جثتن کہتے ہیں باڈی کو، جثتن کا معنی باڈی، بدن، اسی جثتن حامدتن یعنی مری ہوئی باڈی، ٹھنڈی، حامدتن کا معنی اسے ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی مری ہوئی باڈی کو کہا جاتا ہے جثتن حامدتن۔ تو میں نے اس کو سیکھا بھیڑیے کے سر سے، وہ جو کہ اس کی بدن سے جدا ہو گیا، اڑ گیا، یعنی کٹ گیا۔ تو گویا یہ لومڑی نے یہ سبق لیا، کس سے سبق لیا؟ اس نے جو فیصلہ کیا تھا بھیڑیے نے، تو اس فیصلے پر شیر راضی نہیں ہوا اور اس کا سر قلم کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ تو لومڑی نے اس سے سبق لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سب آپ کا ہی ہے۔ الذئب والخروف، بھیڑیا اور بکری کا بچہ۔ خروف بکری کے بڑے بچے کو کہا جاتا ہے 6 مہینے کا، اور مینڈے کو بھی، دمبے کو بھی کہا جاتا ہے، بچڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بکری کا بڑا بچہ جو 6 ماہ کا ہو، مینڈا، دمبا، بچڑا، یہ سب معنی خروف کے آتے ہیں۔ جمع خرافن، اخرفتن اور خرفانن۔ بھیڑیا اور دمبا، رعا ذئب خروفا صغیرا یشرب من ماء النہر، ایک بھیڑیے نے ایک چھوٹے سے دمبے کو دیکھا، کس حال میں دیکھا کہ وہ پانی پی رہا تھا نہر کے پانی میں سے، یعنی نہر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ فاراد ان یاکلہ، تو اس نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا۔ فاقترب منہ، بس وہ اس سے نزدیک ہوا۔ وقال لہ، اور اس کو کہا، ایھا الخروف لقد عکرت الماء علی، اے دمبے یا اے مینڈے، تو نے میرے اوپر پانی کو خراب کر دیا۔ عکر یعکر تعریکن کا معنی گدلا کرنا، خراب کر دینا، گندا کر دینا۔ تو نے میرے اوپر پانی کو گدلا کر دیا یا گندا کر دیا۔ قال الخروف، تو دمبے نے کہا، لا سیدی، نہیں میرے آقا، فإن الماء یجری من عندک ویاتی الی جہتی، بلا شبہ پانی تیرے پاس سے بہہ کر آتا ہے، تیرے پاس سے بہتا ہے اور میری طرف آتا ہے۔ ویاتی الی جہتی، اور میرے رخ کی طرف آتا ہے، یعنی گندگی تو وہاں سے ہے، وہاں سے آتی، یہاں آ کر گندا نہیں ہوا، جہاں سے آپ پی رہے ہیں وہاں سے آیا ہے۔ فلاکنک، فقال الذئب ولکنک شتمتنی قبل سنۃ، یعنی یہاں پر اس کی بات نہیں چلی تو اس نے پھر یہ کہا بھیڑیے نے، بس بھیڑیے نے کہا، اور لیکن تو نے مجھے 1 سال پہلے گالی دی تھی۔ قال الخروف، تو دمبے نے کہا، ان عمری 6 اشہر فکیف شتمتک قبل سنۃ، بلا شبہ میری عمر تو 6 مہینے کی ہے، بس کیسے میں نے تجھے گالی دی تھی 1 سال پہلے، یعنی میرے تو 1 سال ہوا بھی نہیں، میں تو 6 ہی مہینے کا ہوں، اور 1 سال پہلے کیسے میں نے تجھے گالی دی۔ فقال الذئب، تو بھیڑیے نے کہا، الخروف الذی شتمنی یشبہک ولا بد انہ اخوک، وہ دمبا جس نے مجھ کو گالی دی تھی
وہ تیرے مشابہ تھا، یعنی وہاں یہاں پر بھی بات نہیں چلی تو یہ بات کہی، وہ ڈمبا جس نے مجھے گالی دی تھی وہ تیرے مشابہ تھا، یعنی تیرے جیسا تھا، ولا بدن نہ ہوا خوکر، ضرور وہ تیرا بھائی ہوگا، اور ضروری ہے کہ وہ تیرا بھائی ہو کیونکہ تجھ سے ملتا جلتا تھا اس لیے تیرا بھائی ہوگا۔ فقال الخروف، تو خروف نے یعنی دمبے نے کہا، لیس لی اخوۃ ابدا، یہاں پر بھی بات نہیں چلی، میرا کبھی کوئی بھائی نہیں تھا، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، لیس لی اخوۃ ابدا، میرے بھائی بالکل بھائی نہیں ہے۔ قال الذئب، بھیڑیے نے کہا، اذن ہوا احد اقاربک، یہاں پر بھی بات نہیں چلی تو یہ کہا کہ وہ تیرے رشتہ داروں میں سے ایک تھا، ولا بد ان انتقم منک، اور ضروری ہے کہ میں تجھ سے انتقام لوں۔ فہجم علیہ، پس اس پر حملہ کر دیا، وقتلہ فاکلہ، اور اس کو مار ڈالا پھر اس کو کھا گیا، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو مطلب مار ڈالا۔ یعنی یہ بھیڑیا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بنا کر اس کو مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بہانہ اس کو نہیں مل رہا تھا، بالآخر کوئی بھی بہانہ نہ ملا تو اس نے اس کو مار ڈالا۔ اسی سے ملتا جلتا میں ایک مرغا اور لومڑی کا واقعہ بتلاؤں جو اسی سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لومڑی بڑی ہیلہ باز ہوتی ہے۔ ایک روز کسی غریب مرغے کو اس نے آ دبوچا اور اس نے چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگا دے۔ کہنے لگی تو بڑا ہی موذی جانور ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے، ککرو کوں شور مچا دیتا ہے، سوتے لوگوں کے نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں اور پڑوسیوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے، یعنی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کر دوں، تجھے ختم کر دوں اور سب بھلے مانسوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ مرغ بیچار نے جواب دیا، سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ بے فائدہ گل مچاتا ہوں، میری بانگ، میری آواز آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے، آفتاب کے نکلنے کی خبر دیتا ہے۔ جب نور کا ترکہ ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگوں اٹھو اور اپنا اپنا کام کرو، خدا نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے، اب تم ہی انصاف کرو کہ میرا غوغا مچانا، میرا شور کرنا، میری آواز لگانا، بانگ دینا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان؟ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر کہ زیادہ بحث کی فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہوئی جاتی ہے، بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی، ختم کر دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ تو یہاں پر بھی یہ بھیڑیے نے چاہا کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اس کو مار ڈالوں، لیکن پھر بہانہ نہیں ملا اور ظالم بھیڑیا تھا، کوئی بحث اس کی حجت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور بیچاری یہ دمبے کو پار کھایا۔ الذئب والثعلب، بھیڑیا اور لومڑی، مریض الاسد، ایک شیر بیمار ہو گیا، فعادہ السباع ما خلا الثعلب، تو درندوں نے اس کی عیادت کی سوائے لومڑی کے، یعنی لومڑی عیادت کے لیے نہیں آئی۔ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا اور عاد یعود عیادتن کا معنی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، خیر خواہی مزاج پرسی یا مزاج پرسی کرنا، بیمار کے پاس جا کر اس کی خیر خبر لینا۔ فقال الذئب ایھا الملک مرضت فعادک السباع الا الثعلب، بھیڑیے نے کہا، اے بادشاہ تو بیمار ہوا تو سب درندوں نے تیری عیادت کی سوائے لومڑی کے۔ سبع اور سبع،
اس کا معنی ہوتا ہے درندہ، پھار کھانے والا جانور. سبعن اور سبعن، سبعن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سبعن بھی پڑھ سکتے ہیں. پھار کھانے والا جانور جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ. جمع آتی ہے سباعن، اسبعن اور سبوعن. قال فَإِذَا حَضَرَ فَأَعْلِمْنِي، تو شیر نے کہا کہ جب وہ حاضر ہو تو مجھے خبر کر. عالم و علم کا معنی اطلاع دینا. فَأَعْلِمْنِي یہ امریکہ سے گئے اور یا مفعول بھی ہے، تو مجھ کو بتا، مجھے خبر دے. فَبَلَغَ ذَلِكَ الثَّعْلَبُ یہ بات لومڑی کو پہنچی، یعنی لومڑی کو اس کا علم ہوا. بلغ لوگوں کا بلوغن کا معنی پہنچنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے علم ہونا، پتہ چلنا. فَبَلَغَ ذَلِكَ الثَّعْلَبُ وہ لومڑی کو اس کا علم ہو گیا. فجاء فقال له الاسد يا ابا الحسين مرضت فعادني السباع كلهم ولم تعدني انت. شیر پس وہ آئی تو شیر نے اس کو کہا اے ابو الحسین، یہ لومڑی کی کنیت ہے، میں بیمار ہوا، تمام درندوں نے میری عیادت کی اور تو نے میری عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی. قال بلغنی مرض الملک فکنت فی طلب الدواء له، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیماری کی مجھے اطلاع ملی تو میں اس کے لیے دوا کی تلاش میں تھی. فکنت فی طلب الدواء له، یا طلب سے مراد جستجو، تلاش، میں اس کے لیے دوا کی تلاش میں تھی. قال تو اس نے کہا فَأَيَّ شَيْءٍ نَصَبْتَ کون سی چیز تو نے پائی. اصابہ یصیبو کا معنی پانا، لاحق ہونا، اور ایک اس کا معنی ٹھیک کرنا، ٹھیک کہنا. اگر یوں کہنا ہو تو نے جو بات کہی وہ ٹھیک کہی تو آپ یہ جملہ کہیں گے اصبت فیما قلت، وہ جو تو نے کہا اس میں تو نے ٹھیک کہا، یعنی تو نے صحیح بات کہی. اصبت فیما قلت. قال تو اس نے کہا لومڑی نے، قالو لومڑی نے بات کہی کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، قالو لی کہ انہوں نے مجھے کہا، قالو لی انہوں نے مجھے کہا خرزۃ فی ساق الذئب ینبغی ان تخرج. خرزۃ کا معنی دورے میں پیرویا ہوا گھنگا یا اسی طرح مہرا شیشہ وغیرہ کا، تسبیح کا دانہ، سوراخ دار دانہ، پتھر کا نگ، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے خرزن اور خرزاتن. تو لومڑی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیریے کی پنڈلی میں جو خرزہ ہے مناسب ہے کہ تو اس کو نکال دے. فضرب الاسد بمخالبیہ ساق الذئب تو شیر نے بھیڑیے کی پنڈلی کو اپنے پنجوں سے مارا، دونوں پنجوں سے. مخلبن کا معنی پنجہ، اس کی جمع آتی ہے مخالب. یا مخالب جمع ہے بے مخالبہ. تو شیر نے اپنے پنجوں سے بھیڑیے کی پنڈلی پر مارا. فانسل الثعلب لومڑی کھسک گئی. انسل کا معنی ینسلو انسلالا باب انفعال سے خفیہ طور سے نکل جانا، آنکھ بچا کر نکل جانا. کھسک جانا آہستہ سے نکل آنا. فانسل الثعلب تو لومڑی کھسک گئی یعنی آہستہ سے آنکھ بچا کر نکل گئی. وخرج فقعد علی الطریق اور وہ نکلی اور راستے پر بیٹھ گئی. فمر بہ الذئب بھیڑیا اس کے پاس سے گزرا. والدم یسیل علیہ اس حال میں کہ خون اس پر بہہ رہا تھا. سال یسیل سیلن و سیلانن کا معنی بہنا، اس حال میں کہ خون اس کے اوپر بہہ رہا تھا. فقال له الثعلب تو لومڑی نے اس کو کہا یا صاحب الخف الاحمر اے سرخ موزے والے. خفن کا معنی چرمی موزہ، اسی طرح قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے. ٹاپ قدم، یہاں ترجمہ کریں گے موزہ، اس کی جمع آتی ہے خفاف اور اخفاف. یا صاحب الخف الاحمر اے سرخ موزے والے.
اذا قعدت بعد هذا عند سلطان فانظر ماذا يخرج من راسك، اس کے بعد جب تو بادشاہ کے پاس بیٹھے تو دیکھ لے وہ چیز جو تیری سر میں سے نکلتی ہے، تو تو دیکھ لے وہ جو تیرے سر سے نکلتی ہے. یعنی جب بادشاہ کے پاس بیٹھے تو سوچ سمجھ کر بولنا، جو بھی بات کہو سوچ سمجھ کر کہنا. اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، کہ جو آدمی دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. تو یہاں پر بھیریا یہ لومڑی کے لیے مصیبت کا سبب بن رہا تھا اور اس کو مصیبت میں ڈالنے جا رہا تھا، لیکن وہ خود ہی مصیبت کے اندر گر گیا اور خود ہی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں کسی کو ذلیل و رسوا کروں، نہ بیجا نہ کسی کو حیران کروں، کسی کو مصیبت میں ڈالوں، تو وہ تو ذلیل ہونے سے رہا، مصیبت میں پڑنے سے رہا، آپ خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور آپ خود مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے، ہر ایک کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنی چاہیے. اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی مفید، کارآمد اور سبق آموز حکایات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.